بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع سورۃ الطٰہٰ کا تعارف اور اس کے اہم مضامین ہیں۔ سورۃ الطٰہٰ جو قرآن مجید کی 20ویں سورت ہے اور 8 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں ہجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سورۃ الطٰہٰ کی آیات سن کر ہی ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ اس سورت کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس سورت کا بنیادی مقصد کہ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، تو اس صورت میں اہل ایمان والوں کو تسلی دینا ہے کہ حق پر چلنے والوں کے لیے ہر زمانے میں تکلیفیں آتی ہیں۔ اسی ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل ایمان والوں کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آخر فتح ایمان والوں کی ہی ہوتی ہے۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ تکلیفیں اٹھائیں۔ اس تکلیف سے مراد وہ تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں جو کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی تھی، اور بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے شروع کے حصے میں سونا اور آخری حصے میں عبادت شروع کر دی۔ اس کے بعد دوسری بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کا مقصد کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے وہ بعین ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات جیسے ہی تھے، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا تھا، اسی طرح حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان مشکلات کا سامنا تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان مشکلات کو، ان آزمائش کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ بھی ان تکلیف کا، ان آزمائشوں کا صبر و تحمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان کو برداشت کریں، آخر فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوگی۔ اس رکوع میں تیسری بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی اس کا ذکر ہے۔ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مصر میں کشیدگی بہت زیادہ پھیل گئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے، اور وہاں ان کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، تو 8 سال تک حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے۔ پھر دوبارہ مدین سے مصر کی طرف سفر کا ارادہ کیا، تو رات کی تاریکی میں یہ سفر کر رہے تھے تو راستہ بھول گئے، تو طور کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ نظر آئی، تو جیسے جیسے وہ آگ کے قریب جاتے وہ آگ اور بڑھتی ہوئی نظر آتی۔ جب پاس گئے تو یہ آگ جو تھی وہ ایک درخت کو لگی ہوئی تھی، اور آگ جیسے قریب جاتے آگ بڑھتی، لیکن جو درخت تھا وہ اور زیادہ سرسبز و شاداب ہوتا نظر آتا۔ تو پھر اس درخت سے آواز آئی، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی تلقین کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو چن لیا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے۔ سب سے پہلے عصا کہ لاٹھی کا جو ہے وہ سانپ بن جانا، اور دوسرا معجزہ جو ہے وہ ید بیضاء کہ ہاتھ کا جو ہے وہ سفید ہو جانا۔ ان 2 معجزات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ جو ہے وہ فرعون کی طرف جائیں اور اس کا مقابلہ کریں۔
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شرح صدر اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مددگار بنائے جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی اور اس دعا کی فوری قبولیت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقویت قلب کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جو ان پر بچپن میں کیے گئے فضل خاص کی یاد دہانی کرائی گئی کہ انہیں کس طرح دریا سے نکال کر ماں کی آغوش میں پہنچایا گیا۔ پھر فرعون کے جمع کردہ ساحروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو فرعون اور اس کی فوج نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ راستے بنا دیے، اور فرعون اور اس کی فوج کو جو ہے وہ پانی میں غرق کر دیا۔ اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے سے ان کی قوم نے بت پرستی شروع کر دی، تو اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ حشر کے مناظر اور حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے کا قصہ بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔